اندھی وفاداری حقیقت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس سے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس سے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خوشی کسی اور کے مطمئن ہونے سے جڑی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ درد میں ہی رہو گے۔ تقدیر ممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خوشی کسی اور کے مطمئن ہونے سے جڑی ہوئی ہے تو آپ ہمیشہ درد میں ہی رہو گے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کے آنچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ درخت پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کے ٹوٹنے سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ درخت پر نہیں اپنے پروں پر ہوتا ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات ہر حالت میں عقل کے تابع ہونا چاہیے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات ہر حالت میں عقل کے تابع ہونا چاہیے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ کسی کے سامنے مظلوم بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اس مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ نظروں میں ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں،
نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ خوش توقع کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو